لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین لا سیما ابن امہ وصفیہ ونجیہ وباب مدینۃ علمہ وکتاب صحیفۃ فہمہ والکاشف عن کربہ وباعث والنعم فی بیتہ ولباسہ زینت المحراب والمسجد والمنبر ساقی السلسبیل والتسنیم والکوثر فاتح بدرین وحنین وخیبر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی لم یعبدوا صنما طرفۃ عین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطۃ دائرۃ المطالب مطلوب کل طالب وغالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب. صلاۃ کثیرۃ نامیۃ متوالیۃ ومتکثرہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومخالفہم ومعاندہم والشاکین فیہم اجمعین. اللہم لن سلم قریش وجبتیہا وطاغوتیہا وفقیہا وابنتیہا الذين خالفوا امرك وانكر وحيك وجحد انعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حسين مني وانا من الحسين احب الله من احب حسينا. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. حضرات گرامی قدر، اپنی حاضری ہماری ذاکری کے شرف و قبولیت کے لیے اول ماہ محرم سے ابھی تک جتنی بھی مجالس ہوئی ہیں، جن لوگوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا، ان سب کی نیک توفیقات کے لیے اللہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ان کے تمام اہل و عیال کو خدا شاد و آباد رکھے. دنیا میں جہاں جہاں بھی فرش عزا بچھایا جا رہا ہے، مولا کے چاہنے والے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس اور ایمان کی حفاظت کے لیے خصوصاً وہ مقامات کے جہاں مومنین اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے حسین کی عزاداری کر رہے ہیں. جو بھی حالات آپ کے پیش نظر ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو خبریں نشر ہوتی ہیں، تو ان تمام مومنین کی جان مال کی عزت کی حفاظت کے لیے اور خاص طور سے روضات مقدسات کے جو اس وقت کے یزیدوں کی نظر میں کھٹک رہا ہے، ان تمام جنتوں کی حفاظت کے لیے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان مجالس میں خاص طور سے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات پڑھتے ہیں. جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، خصوصاً جن مرحومہ کا آج انتقال ہوا ہے، اللہ انہیں جوار معصومہ عطا فرمائے. ان سب کے یہ درجات کی بلندی کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات پڑھتے ہیں. اور سب سے اہم، سب سے عظیم، سب سے بڑی دعا ہماری ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کی خدمت کرنے کی توفیق کے لیے، امام کی خوشنودی کے حصول کے لیے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. فرش عزائے امام حسین کے آسمان پر بیٹھے ہوئے ولایت علی کی فضائے ملکوتی میں ذکر حسین سننے والوں کو اپنے دست خطابت سے فردن فردن سلام عقیدت عرض کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ سب کو جب تک زندہ رہیں محمد و آل محمد کی پناہ میں رکھے، اور ہم سب کو قبر سے باہر اہل بیت کا وفادار بنائے، محمد و آل محمد کا عزادار بنائے، اور قبر کی پہلی رات ان کی شفاعت اور ان کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، کل کی مجلس آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی. میں آج کے بیان کو چونکہ ایام عزا کی مناسبتوں کے حوالے سے آج آخری مجلس ہے، اس کے بعد جشن کا
پروگرام یہاں پہ منعقد کیا گیا ہے، ہم اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں، ان خوش نصیب افراد میں ہیں کہ جن کے نصیب کو اللہ نے یا تو غدیر کی مٹی سے لکھا یا تو کربلا کی خاک سے لکھا، اور ہم یوں بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس حسین کو مانتے ہیں. یہیں سے ذرا سا میرے ساتھ آپ ہو جائیں. ہم اس حسین کو مانتے ہیں کہ جو اتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ جو خاک بھی دیتا ہے تو خاک شفا دیتا ہے. میں نے جملہ ہدیہ سماعت کیا ہے، عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت ظفر عباس ظفر صاحب کی مسلسل پیشخانی اور مولا کی مدح میں جو اشعار پیش کیے جا رہے ہیں، جن لوگوں نے بھی اپنے اپنے اعتبار سے یہاں کام انجام دیا ہے، یہ کام ان کا بڑا بے مثال ہے. قرآن کی آیت ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. وہ کام کہ جو اہل بیت کے لیے کیا جائے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہوتا. تو ہم اس حسین کو مانتے ہیں، ہم اس حسین کو اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا پیشوا مانتے ہیں کہ جو کم سے کم بھی اگر کچھ دیتا ہے تو ایک خاک دیتا ہے، اور وہ خاک بھی اتنا معتبر ہے کہ وہ خاک شفا ہے. اب اس خاک کو بھی عزیزوں کوئی خاک نہیں کہتا، اس انسان پہ خاک ہو جو اسے خاک کہے. آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں. ہم کس حسین کو مانتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یکم محرم سے ابھی تک کی مجلسیں آپ کے پیش نظر ہیں. مجھ سے بہترین پڑھنے والے، بہترین مقررین، بہترین خطبہ گزرے، اور انہوں نے محمد والے محمد علیہ السلام کی تعلیمات، ان کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 14 معصومین میں سب کریم ہیں، سب مناقب کے شہنشاہ ہیں. کسی کی کوئی مثال نہیں، کسی کی کوئی نظیر نہیں. کسی کا کرم دیکھیں تو ہمیں اللہ کا کرم یاد آ جاتا ہے، عبادت دیکھیں تو انسان مسجود کی طرف چلا جاتا ہے. مصلی عبادت پہ، مخمل کے مصلی پہ نماز پڑھنا اور ہے، تیروں کے مصلی پہ نماز پڑھنا یہ حسین کا کارنامہ ہے. اللہ نے امام حسین کو اپنا کتنا قریب رکھا خود سے. امام حسین سے خدا کتنی محبت کرتا ہے، امام حسین کو خدا کتنا عزیز رکھتا ہے. میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد حدیث اور چند بیانات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. امام حسین کو اللہ کتنا عزیز رکھتا ہے وہ دیکھیں آپ. مہینے اسلامی کتنے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے. پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم. آپ یہ بتائیں محرم کا مہینہ کیسا، خوشی کا مہینہ ہے یا غم کا مہینہ ہے؟ غم کا مہینہ ہے. کیوں غم کا مہینہ ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں حسین کی شہادت ہوئی ہے. میں نے جملہ پیش کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ حسین سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ نے بھی الگ سے ایک اہتمام کیا، الگ سے ایک انتظام کیا. اللہ نے جس مہینے میں حسین کے غم کو رکھا، اس مہینے میں اسلام کی کوئی خوشی نہیں ہے. ذرا سا قریب ہو جائے. محرم کا مہینہ، اس پورے مہینے میں کوئی خوشی کی تاریخ نہیں ہے. یعنی جس مہینے میں اللہ حسین کے غم کو رکھ رہا ہے اس میں کوئی خوشی نہیں ہے. اور جس مہینے میں اللہ نے حسین کی خوشی 3 شعبان کو رکھا، اس میں کوئی غم کو اللہ نے نہیں رکھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اس سے بہتر بلند ترین صلوات پڑھ دیں. یہ امام حسین اور خدا کے درمیان رشتہ محبت دیکھے. جس مہینے میں حسین کا غم ہے کوئی خوشی نہیں ہے، اور جس مہینے میں حسین کی آمد کی خوشی ہے، پورے شعبان المعظم میں کبھی حضرت قاسم کی آمد ہے، کبھی حضرت علی اکبر کی آمد ہے، کبھی حضرت زینب کی آمد ہے، کبھی حضرت عباس کی آمد ہے، کبھی نیمہ شعبان میں وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے کہ یہ زمین آسمان پہ قائم ہے، ذکر تیرا جہاں پہ قائم ہے، لے گا خون حسین کا بدلہ، قائم اپنی زبان پہ قائم ہے. ایک صلوات تو پڑھے ظہور امام کی تعظیم کی توجہ فرما دی لانے کے نام. وہ آنے والا ہے. تو پورے مہینے میں فقط خوشی ہی خوشی ہے. تو اتنا مسلمان، اتنا انسان یاد رکھے، اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو حسین سے قربت اختیار کرے.
حسین سے جو قریب ہو جائے وہ خدا سے قریب ہوتا ہے. حسین سے جو محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. رسول ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سنا ہوا ہے یہ فقرہ. عزیزو قیامت تب ہو گئی جب رسول نے ایک فقرہ اور آگے بڑھایا کہ فقط حسین مجھ سے نہیں ہے، حسین کی کرامتوں میں ایک کرم یہ ہے کہ احب اللہ من احب حسینا. احب اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ من احب حسینا، کہ جس سے حسین محبت کرے یا جو حسین سے محبت کرے گا. عزیزان گرامی بھائی، نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ ہمیں چاہنے لگے، اللہ ہم سے محبت کرے. بھائی اتنا محنت سے تم کماتے ہو اور حج پہ جا کے خرچ کر رہے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے. بھیا تمہیں بھوک لگتی ہے، تم تو پانی پیے بغیر رہ نہیں پاتے، یہ ماہ رمضان میں کیوں روزہ رکھ رہے ہو بھوک اور پیاس کے عالم میں؟ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے. یہ تم نے اتنی محنت سے بینک بیلنس کیا، یہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کیوں کر رہے ہو؟ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے. اللہ کے رسول نے کہا اللہ اسی سے محبت کرے گا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے عقیدت رکھتا ہے. اب ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ضروری یہ ہے کہ ہم حسین سے محبت کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کہ خدا نے شرط رکھی رسول اسلام کی حدیث کے ذریعے کہ میں فقط اس سے محبت کروں. میری محبت کا معیار حسین ہے، میں اس سے محبت کروں گا کہ جس سے حسین محبت کرے، یا جو حسین سے محبت کرے گا میں اسے اپنی بارگاہ میں مقبول کر دوں گا، میں اسے اپنی بارگاہ میں منظور کر دوں گا. یہ حسین کا کرم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حسین نے جو قربانی پیش کی عزیزان گرامی، اس قربانی کو اللہ نے اس طریقے سے قائم و دائم رکھا کہ آخری قائم کو حسین کی نسل میں رکھ دیا. توجہ فرمائیے، اللہ نے کیا کہا؟ معصوم کی حدیث ہے کہ نسل امامت کو اللہ نے امام حسین کی نسل میں رکھا. یہ جو آخری امام آنے والے ہیں، یہ جو آخری حسین پردہ غیب میں ہیں، یہ کس کی نسل سے ہیں؟ یہ اس کی نسل سے ہے کہ جس نے اپنے سر کی شکل میں کربلا کے تپت صحرا میں حالت سجدہ میں بندگی کے قرض کو ادا کر دیا. توجہ فرمائیے، یہ اس حسین کا کرم ہے کہ جس نے اپنے سر کی شکل میں بندگی کے قرض کو تپتے صحرا میں کربلا کی ادا کر دیا اور ساری دنیا کو ایک پیغام دیا کہ کربلا فقط شیعوں کی نہیں ہے، کربلا فقط مسلمانوں کی نہیں ہے، کربلا فقط عزاداروں کی نہیں ہے، کربلا اس کی ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، کربلا اس کی ہے کہ جو یزید پہ لعنت کرتا ہے. اب عزیزان گرامی، میں نے جملہ کہا کہ لوگ محدود نہ کر دے حسین کو کہ حسین فقط شیعوں کے ہیں، حسین فقط ان لوگوں کے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، جو محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں. عزیزان گرامی، حسین کا دائرہ بڑا وسیع ہے. وہاں جہاں لا الہ الا اللہ بھی نہیں پہنچا، وہاں بھی لبیک یا حسین کی صدا ہے. توجہ فرمائیے، یہ حسین کو اللہ نے تحفے دیے. اللہ کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کون ہے؟ اللہ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. اللہ کا نمائندہ اتنا بے مثال ہے کہ جس اللہ کا بندہ اتنا بے نظیر ہوگا، وہ اللہ خود قادر مطلق کس فضیلتوں پہ فائز ہو. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ کے سجدہ شکر کے لیے کہ ہماری قوم کو اللہ نے حسین عطا کیا ہے. شکوہ نہیں کیجئے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمیں یہ نہیں ملا. نوجوان حضرات میری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سروں کو اٹھائیں، اس لیے کہ ہم اس حسین کو مانتے ہیں کہ جس کا سر کاٹ کے بھی یزید جھکا نہ سکا. آپ کی بارگاہ، امام حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پہ وہی آتا ہے کہ جسے اجازت دی جاتی ہے. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پہ آنے والا بڑا خوش نصیب ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے عزیزو. یا اللہ ہم تیرے کس کس احسان کا شکریہ ادا کریں. اے میرے اللہ، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میں تیری کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. تو نے ہم نے کتنی نعمتوں سے تو نے ہمیں نوازا، ہمیں ادراک بھی نہیں ہے.
لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کوتاہ فہمی کے نظر ہو جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، ایک انسان تھا جسے زبان پہ ہمیشہ اللہ کے شکوے کا ایک مکمل رجسٹر رکھا رہتا تھا۔ یہ اللہ، پریشانیاں میرے دروازے، مصیبتیں میرے دروازے، تمام تر نحوستیں میرے گھر پہ، تمام بیماریاں میرے دروازے پر دخل بات کرتی ہیں، یا اللہ اور کسی کو نہیں تو نے دیکھا۔ تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں نافرمانیاں کرتا تھا۔ داروں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک محرم سے لے کر ابھی تک کن کن نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے؟ توجہ فرمائیے گا۔ میں آپ کی خدمت میں آج ایک میسج، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے عزادار بنایا، عباس کا وفادار بنایا۔ توجہ فرمائے، جب دعائیں قبول نہ ہوا کرے نا، تو اپنے گھر میں اگر آپ کی چھوٹا سا خانہ ہو تو وہاں جا کے آپ دعائیں مانگا کریں، مولا عباس کے پرچم تلے آ کے دعائیں مانگا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حسین کے نام سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ تو ایک شخص تھا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ، شکایت، یا اللہ تو نے ہمیں مصیبت، تو نے ہمیں پریشانیاں دی۔ اللہ نے ایک دن عالم خواب میں ایک فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ گیا اور جا کے اس سے سوال کرتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میں بالکل غریب ہوں، یا اللہ مجھ سے بڑا غریب اس کائنات میں اس وقت کوئی نہیں۔ اتنا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، نتیجے تک انشاءاللہ آپ کربلا کو اس انداز میں دیکھیں گے، غدیر کو اس انداز میں سلام کریں گے کہ جو حق غدیر ہے۔ کیا؟ یا اللہ غربت میرے یہاں، پریشانیاں، فقر و فاقہ میرے یہاں۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا عالم خواب میں۔ فرشتہ جاتا یہ کہتا، یہ بتا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس فرشتے نے سوال کیا، یہ بتا اگر تیری آنکھ ختم ہو جائے، اگر تیری آنکھ خراب ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ میری آنکھیں خراب ہو جائیں تو میں اس عالم غربت میں بھی، ایک مثال سے اس نے کہا کہ میں 10 لاکھ اشرفیاں قرض لے کر بھی اس آنکھ کا علاج کراؤں۔ اچھا، فرشتے نے پھر دوسرا سوال کیا، ابھی تو صحت مند ہے، تیرا ہاتھ بڑا سالم ہے، یہ بتا اگر تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ 10 لاکھ اشرفیاں بھی خرچ کرنی پڑ جائیں تو میں خرچ کروں گا، لیکن اپنے ہاتھ کو علاج کے ذریعے ٹھیک کرا لوں گا۔ اس نے کہا یہ بتا اگر تو جو چلتا ہے جس پاؤں سے، اگر وہ پاؤں معذور، مفلوج، فالج شدہ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ 10 لاکھ اشرفیاں بھی اگر خرچ کرنی پڑے، 10,000 اشرفیاں بھی، تو میں قرض لوں گا لیکن علاج کراؤں گا۔ عزیزان گرامی، اس فرشتے نے بحکم خدا اس کے جسم کے 10 پارٹس آف باڈی کو کاؤنٹ کیا، یہ خراب ہو جائے تو کیا کرے گا؟ یہ خراب ہو جائے تو کیا کرے گا؟ یہ خراب ہو جائے تو اس نے کہا میں 10,000 اشرفیاں لوں گا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس وقت تو 1 لاکھ اشرفیوں کا مالک ہے۔ نہیں، شاید ابھی تک جملہ نہیں پہنچا۔ میں چاہتا ہوں سبھی کشتی نجات کے مسافر بن جائیں۔ اس وقت تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے صحت مند رکھا ہے، اللہ نے تیری آنکھ اچھی رکھی، تیرا ہاتھ اچھا رکھا، تو بن مانگے اللہ نے تجھے لاکھوں اشرفیوں کا مالک دیا ہے، تو جو چیزیں اللہ نے دی ہیں اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتا؟ ارے عزادارو، مولا کے چاہنے والو، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کیسی؟ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تو نے علی دیا، تو نے نبی دیا، تو نے زہرا دی، تو نے حسن عطا کیا، تو نے حسین دیا، اس غیبت کے زمانے میں بھی ہمیں لاوارث نہیں رکھا، امام زمانہ عطا کیا ہے۔ سلام علیکم۔ عزیزان گرامی، اگر ادراک نعمت ہو گیا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں شکریہ کے انداز میں بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں۔ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ میرے معبود، میرے اللہ، تو نے ہمیں علی عطا کیا، تو نے ہمیں حسن عطا کیا، تو نے ہمیں حسین عطا کیا۔ آج عزاداری وہ اہم سرمایہ ہے ہماری قوم کا کہ جس کے ذریعے آج ہم اپنی روحانیت کو منزل کمال پر لے جانے کے لیے قادر ہیں۔ یہ فرش ادا پہ آئیں
تو فرشیدہ پہ علماء بیان کرتے ہیں، مراجع عظام بیان کرتے ہیں کہ جب بھی مجلس میں آؤ تو اپنی زندگی کے اعمال میں دو چیزوں کو دیکھو، کچھ چیزیں مائنس میں ہیں، کچھ چیزیں پلس میں ہیں۔ تو جب بھی بارگاہ حسین میں آؤ تو جو چیزیں مائنس میں ہیں اسے کم سے کم ایک چیز پلس کر کے اٹھنا، کم سے کم ایک چیز ایک دن میں، اس لیے کہ یہاں تو عطاؤں کا سلسلہ ہے، یہ تو ہمارے کاسے طلب میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں معلوم، ورنہ اگر حسین سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے تو وہ حسین وہ عطا کرتے ہیں کہ ابھی زمین پہ پہلا قدم ہے، آسمان والے بھی مانگنے آ رہے ہیں، زمین والے بھی مانگنے آ رہے ہیں، یہ حسین کی بارگاہ۔ اللہ کے رسول نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسین کو دوست رکھتا ہے، اللہ اسے دوست رکھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک ایک لمحہ عزیزان گرامی، زاہد حسین صاحب ابھی شکریہ ادا کر رہے تھے اور مجھ سے بھی انہوں نے گزارش کی کہ میں شکریہ ادا کروں، میں کس کا شکریہ ادا کروں؟ ہم سب یہاں خادمان حسین ہیں، یہاں کوئی انجان تو نہیں بیٹھا ہے، یہاں کوئی پرایا تو نہیں بیٹھا ہوا، یہاں سب حسین کے نوکر ہیں، یہاں ہم سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، جس کو جو رسپانسبلٹی خدا کی طرف سے ملی ہے وہ اسے ادا کر رہا ہے۔ اگر کسی کو مرثیہ پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے وہ اس سے پڑھ کے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، کسی کو تبرک بانٹنے کا طریقہ معلوم ہے وہ تبرک حسین تقسیم کر کے اللہ کی بارگاہ میں مکرم بن رہا ہے، کوئی مجلس پڑھنے کے لیے منبر پہ آ رہا ہے تو یہاں پہ کسی کا شکریہ ادا نہیں کرنا ہے، یہاں پہ تو ہمیں حسین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، اے میرے سرور، آپ تو وہ ہیں کہ آپ خطاؤں کو بخشنے پہ آتے ہیں تو ایک لمحے میں خلد جیسے خطاکار کو علیہ السلام بناتے ہیں۔ مولا غریب ہم ہیں، پریشان ہم ہیں، نامہ اعمال سیاہ ہیں ہمارے، مولا ہمارے جیسا کوئی جاہل نہیں، ہمارے جیسا کوئی جھوٹا نہیں، لیکن مولا آپ تو صدیق اکبر کے فرزند ہیں، اے میرے مولا آپ تو وہ ہے کہ اگر اشارہ کر دے تو سورج ڈوبا ہوا پلٹ کر سلامی کرنے کو آ جائے، اے میرے مولا ایک مرتبہ نگاہ کرم فرما دے۔ وہ حسین کہ جس کے غم میں آپ کی خدمت میں حدیث بیان کروں تاکہ مرتبہ سمجھے یہاں پہ آنے کا، ہمارے اور آپ کے امام ششم قرآن ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام صادق کی حدیث ہے، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، امام صادق کی حدیث ہے کہ میرے جد حسین کے غم میں آہ کرنا اللہ کی تسبیح ہے، آہ کرنا۔ ہم اور آپ تسبیح پڑھتے ہیں تب تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ سید سردار کربلا ان کے فرزند نے کہا کہ میرے جد حسین کے غم میں فقط آہ کرنا یہ تسبیح الہی کا درجہ رکھتا ہے۔ امام حسین کا کرم دیکھ، میں آپ کی خدمت میں حدیث بیان کروں، پیغمبر اسلام بیان کریں، بہت غور سے سنیے گا، اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنی منزلت کو پہچانیں۔ ہماری ذمہ داری تو آج کے بعد شروع ہوگی کہ 2 مہینے 8 دن جناب زینب کی درگاہ میں بیٹھ کر اب تمہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں اپیل کرنا ہے کہ حسین کی تعلیمات کیا تھی، زینب کی قربانیوں کا اثر تمہاری زندگی سے جھلکے گا۔ 1 گھنٹے کے عزا خانے میں بیٹھنا یہ عزاداری کا کمال نہیں ہے، 1 گھنٹے کے عزا خانے میں بیٹھ کر اس عزا خانے کی تعلیمات کو اپنے گھر تک لے جانا یہ مجلس حسین کا کمال ہے۔ توجہ فرمائیے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ میں آپ کی خدمت میں حدیث بیان کروں، پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ من بکا علی مصاب الحسین او تباکا او جلسا فی مجلس او خدم اہل العزا کانہو زارنی فی العرش ما علی ابن ابی طالب 40 مرتن۔ رسول ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی حسین کو یاد کیا یا حسین کے غم میں آنسو بہائے یا او تذکرہ حسین کو فقط اس نے یاد کیا، او جلس فی مجلس یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، او خدم اہل العزا اور حسین کی عزا کی خدمت کی، حسین کی نہیں، حسین کی عزا کی خدمت کی، تبرک بانٹنے میں حصہ لے رہے ہیں،
جہاں حسین کے عزاداروں کی نالین رکھی ہوئی ہے ان نالینوں کو سیدھی مرتب کر رہے ہیں. فرشدہ پہ 1 گھنٹہ پہلے آ گئے مجلس سے تاکہ فرشدہ کو صحیح کر لیا جائے, عزاداروں کے بیٹھنے کے لیے آسانی ہو جائے. او خدم اہل العزا, ترجمہ سنیے, حسین کے نانا کو سلام عرض کیجئے گا کہ رسول اسلام نے بیان کیا, من بکا علی مصاب الحسین او تباکا او تذکرا او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کانہ زارنی فی العرش 40 مرتن مع علی ابن ابی طالب. جو حسین کو یاد کرے, حسین پر آنسو بہائے, حسین کی مجلس میں بیٹھے, حسین کی عزا کی خدمت کرے, وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے علی کے ساتھ عرش پہ 40 مرتبہ میری زیارت کی ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد یہ عزیزان گرامی حسین کی عزا کی خدمت ہے. یہ حسین علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کا سبب ہے. اس لیے آج بھی عرفا بیان کرتے ہیں, مراجع میں نجف میں رہتا ہوں, اللہ کا احسان 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 ہے. وہاں مراجع کے مکاتب میں, ان کے گھروں میں, علماء عرفا کے گھروں میں جو مجالس کا اہتمام ہوتا ہے, مرجع وقت ہے, لیکن جب حسین کی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے ان کے گھر تو خود آ کے فرش ادا کو بچھاتے ہیں, خود آ کے فرش ادا کو مرتب کرتے ہیں. جبکہ ہزاروں شاگرد ہیں, سینکڑوں شاگرد ہیں, خادمین میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کسی نے کہا آقا آپ اپنی عمر تو دیکھیے, اتنی عمر ہو گئی ہے, اتنے آپ کے گھر میں آپ کے شاگرد ہیں, آپ کے خادم ہیں, کسی کو کہہ دیے, سب تو موجود ہیں, آپ کیوں اپنے آپ کو زحمت دے رہے ہیں؟ عجب عرفانی جملہ ہے. ارے تم کیسی بات کر رہے ہو, یہاں وہ آنے والے ہیں کہ جو جنت میں رہنے والے ہیں. یہاں ساکنان جنت کی آمد ہونے والی ہے. تو اس کی اہمیت, اس کی جو کیفیت ہے, اس کو ہم محسوس کریں. آج ہم اور آپ ایام عزا کی آخری مناسبتوں کے حوالے سے مجلس میں بیٹھے ہو. کس امام کی مجلس؟ وہ حسین کہ جس کی نسل امامت میں اللہ نے اپنے ان نمائندوں کو رکھا کہ جن کا آنے والا وہ پردے غیب میں رہ کر ہماری آپ کی سب کی حفاظت کر رہا. توجہ فرمائیں. ان مجالس, ان عزاداری, اس نوحہ, اس مرثیہ, اس ماتم, اس کا ہمیں نتیجہ دیکھنا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس عزائے سید الشہداء کی درسگاہ میں آنے کے بعد ہمارے وجود میں اللہ کی معرفت میں کتنا اضافہ ہوا. ہم نے اپنے آپ کو ان کاموں سے کتنا دور رکھا کہ جس سے خدا نفرت کرتا ہے, جس سے حسین نفرت کرتے ہیں, جس سے اللہ کا وہ ولی نفرت کرتا ہے کہ جسے علی کہا جاتا ہے. توجہ فرمائیے. یہ پورا خانوادہ ہماری ہدایت کے لیے عزیزان کرام, یہ پورا خانوادہ ہمیں عطا کرنے کے لیے. یہاں ہم یہ گمان بھی نہ کریں کہ یہاں کچھ دے کے جائیں گے. یہاں جو بھی آتا ہے وہ لینے کے لیے آتا ہے. ہم اور آپ یہاں آئے تو اپنے کاسہ طلب کو وا کر دیں, حسین آج کچھ عطا کر دیجئے گا. ہم اور آپ امام کے ماننے والے ہیں. حسین کربلا میں سن 61 ہجری میں عصر عاشور اپنے سر کو خاک پر رکھ رہے ہیں, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ رہے ہیں. توجہ فرمائیے. فقہ کے اعتبار سے خاک کو کھانا, مٹی کو کھانا حرام ہے, لیکن کیا کہہ رہے حسین تیری خدمات کے کہ تیری قربانیوں کو اللہ نے اتنا بے مثال بنایا کہ جہاں تیرا خون آ گیا, جہاں تیرا لہو آ گیا, جو خاک تیری قدموں سے مس ہو جائے, اس خاک کو اللہ نے اتنا معتبر بنا دیا کہ وہاں جو ایک مرتبہ چلا آئے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جس نے حسین کی فقط ایک مرتبہ زیارت کا ارادہ کر لیا. توجہ فرمائیے. ایک مرتبہ زیارت حسین کا فقط ارادہ کر لیا تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہمارے بینک کا اکاؤنٹ تھوڑی ہے کہ $100 نکالا تو مائنس ہوگا. یہ اللہ کا خزانہ ہے. میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اسی لیے مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. وہ اللہ تو بہانے بہانے سے ہمیں خزانے دے رہا ہے. وہ اللہ تو بہانے بہانے سے ہمیں تحفے عطا کر رہا ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے حسین کی مجلس میں آؤ, میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ استغفراللہ ربی واتوب الیہ کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. وہ اللہ کہہ رہا ہے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھو, میں تمہارے بقیہ گناہوں سے تمہیں آزاد کر دوں گا. وہ اللہ قادر مطلق ہے. توجہ فرمائیں. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم اس سے کیسے مانگ رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں. رسول اسلام کی حدیث ہے
3 سیکنڈ کا میں ایک عمل آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ 3 سیکنڈ سے بھی کم اگر کوئی بہت زیادہ اسپیڈ میں چلتے ہو، ایک عمل رسول اسلام نے کہا جو ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، کیا سبحان اللہ و بحمدہ، ایک مرتبہ، مستدرک الوسائل کی میں روایت پڑھ رہا ہوں کہ جو ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 10 لاکھ برائیوں کو مٹاتا ہے، 10 لاکھ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو نہ ہم بخیل ہیں نہ ہمارا خدا بخیل ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ عزیزان گرامی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم نے بہترین امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی ہے، اور توفیق مانگے اللہ سے کہ یا اللہ اس سے بہتر انداز میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم امام حسین کی خدمت کر سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آگے اپنے خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، میری بارگاہ میں دعائیں مانگو۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کو تو سب پتا ہے، زبان کھولنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو سبھی راز سے واقف ہے، امام کی بارگاہ میں آئے وقت کھڑے ہو گئے، زبان کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کسی صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ جب زبان کھولو گے تب اللہ دے گا۔ تو اللہ سے مانگے، اللہ سے توفیق طلب کریں۔ یہ غیبت کا دور ہے عزیزان گرامی، ہم اور آپ اپنے آپ کو اب بیدار کر لیں۔ دشمن کل بھی بیدار تھا، آج بھی بیدار ہے، اور کل بھی بیدار رہے گا جب تک جہنم تک نہ جائے۔ توجہ فرمائیے، اسے پتا ہے کہ حسینیت کی طاقت کیا ہے، اسے پتا ہے کہ عزاداری کا جو کرشمہ ہے وہ دیکھ چکا ہے۔ آج کیوں اتنا بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے پوری تاریخ عزا ہے، آج کیوں پوری دنیا میں صرف اور صرف عزائے سید الشہداء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آج کیا وجہ ہے؟ ہم اپنا خرچ کر کے مجلس کرتے ہیں، ہم ماتم اپنے سینے پہ کرتے ہیں، ہم نوحہ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، نہ کسی سے قرض مانگتے ہیں۔ تو کیوں آخر آج دنیا پریشان ہے ہماری عزا کی طاقت سے؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ عزیزان گرامی، دنیا کے یزیدوں کو پتا ہے کہ اس قوم کو اگر کسی نے زندہ رکھا ہے تو وہ حسین کی عزا ہے۔ جب تک یہ قوم سید الشہداء سے قریب ہے، اس قوم کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا تعلق اس حسین سے ہے کہ جو نوک نیزہ کی بلندی پہ بھی آ کے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہم اور آپ عزیزان گرامی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے گناہوں کا استغفار کریں۔ میرے اللہ، ہم سے وہ حق عزا ادا نہ ہو سکا کہ جو حسین کی عزاداری کا حق ہے۔ اے میرے اللہ، تو نے ہم پر کرم یہ کیا کہ ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم حسین کی مجلس میں آئیں۔ آج 11ویں امام کے حوالے سے شب ہے، وہ امام کہ جس کا فرزند جب پردہ غیب سے آئے گا تو عزیزان گرامی ہمیں نور بھی ملے گا، ہمیں آسائش بھی ملے گی، جس کے لیے خود 11ویں امام حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، عنقریب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جس دور میں آنے کے بعد لوگ ہلاک ہو جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا مولا اس دور میں پھر آرام سے کون رہے گا؟ مولا کس کا دین محفوظ رہے گا؟ مولا کس کا اسلام محفوظ رہے گا؟ تو امام بیان کرتے ہیں کہ اس غیبت کے دور میں جو میرے فرزند قائم کی امامت پر یقین رکھے گا اور اس کی امامت کی تعلیمات پر زندگی گزارے گا، پھر وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوگا۔ 5ویں امام بیان کرتے ہیں کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ زمانہ ایسا ہے کہ ہمارے چاہنے والے اس قدر پریشان کیے جا رہے ہیں کہ جیسے انہیں خنجروں سے زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دور ہے، ہم اپنے وقت کے امام کو پکاریں، اپنے وقت کے امام کو آواز دیں۔ وہ اکثر الدعا بے تعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم۔ وقت کا حسین ہمیں آواز دے رہا ہے، اے میرے چاہنے والوں میری طرف نگاہ کرو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ کی حدیث ہے کہ وہ اکثر الدعا بتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم۔ اے میرے چاہنے والوں کثرت سے میرے ظہور کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے ہی آسائش ہے، تمہارے لیے ہی آرام ہے۔ ظہور میرا ہوگا، نور تمہیں ملے گا۔
ظہور میرا ہوگا حکومت تمہیں ملے گی، ظہور میرا ہوگا صحت تمہیں ملے گی۔ یہ جو تم لوگ تمہیں تانے دے رہے ہیں، جب میرا ظہور ہوگا، حکومت میری ہوگی، حسین کی عزاداری ہوگی، اور تم لبیک یا حسین کہہ کے میرے جد کو خراج عقیدت پیش کرو گے۔ یہ 11ویں امام نے ہم سے مطالبہ کیا کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، غیبت کے دور میں تعلیمات محمد والے محمد سے قریب رہنے کی کوشش کرنا، پھر تمہیں کسی بات کا خطرہ نہیں ہے۔ وہ امام کہ جسے معتمد عباسی لعنت اللہ علیہ نے زہر دغا سے شہید کر دیا۔ عزیزان گرامی، امامت کی تاریخ میں دیکھیں کہ ہر امام کہ جس نے بھی اللہ کے بندوں کی ہدایت، ہر وہ امام کا نمائندہ، ہر وہ امام کا چاہنے والا کہ جو امام سے محبت رکھتا ہے، جب امام کی تاریخ شہادت آتی ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی 14 معصومین میں کسی معصوم کی تاریخ ولادت یا تاریخ شہادت آئے نا، تو اس دن کم سے کم ضرور کتاب امام کو کھول کے پڑھیے کہ امام کی زندگی کیا تھی، امام کی حدیث کیا ہے۔ ہم اور آپ اپنے آخری امام کو ان کی یتیمی کا بوسہ دینے کے لیے حاضر ہیں۔ اجرکم علی الزہرا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، آج پرسے میں کمی نہ ہونے دیجیے گا۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے وقت کا امام یتیم ہونے والا ہے، وہ امام کہ جو ہم سب کی کفالت کرتا ہے۔ میں امام کی بارگاہ میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا، اے مولا، آپ آج اپنے بابا کے اس دستے شفقت سے محروم ہو رہے ہیں، لیکن مولا آپ کی عمر بڑی مختصر تھی، لیکن مولا آپ اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے تشریف لائے۔ اے مولا، آپ کے بابا کے نماز جنازہ کا اہتمام بھی کیا گیا، لیکن مولا آپ یتیم ہوئے، یقیناً درد یتیمی بہت ہے، لیکن مولا ذرا کربلا میں آئیے، ایک یتیمہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جیسے ہی اس کے بابا کو شہید کیا گیا، اے میرے مولا کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی نیزے چبھوتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، میں مجلس تمام کر رہا ہوں، بس 2-4 منٹ آج کی تاریخ کے حوالے سے۔ کل آج 8 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا، خانہ کعبہ پہنچا، اس کے بعد کربلا کی زمین پہ پہنچا۔ عزیزان گرامی، یہ قافلہ کہ جس میں عباس، علی اکبر، علی اصغر، قاسم سبھی موجود تھے، لیکن جب یہ قافلہ 8 ربیع الاول کو مدینے کی طرف آیا نا، عزیزان گرامی، سید سجاد مدینے سے باہر ایک مقام پہ رکتے ہیں، اس کے بعد خیمے کو نصب کیا جاتا ہے، بیبیاں خیمے میں جاتی ہیں، سید سجاد باہر آتے ہیں اور بشیر کو بلاتے ہیں اور کہتے، بشیر من جزلم، تیرا بابا بڑا اچھا شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہتا ہے؟ اجرکم اللہ۔ ماتم کر کے اٹھنا عزادارو، ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے بارگاہ امام زمانہ میں، ان کی یتیمی کا بھی اور لٹے ہوئے اس قافلے کا بھی کہ جو مدینے میں آیا تھا۔ عزیزان گرامی، بشیر نے کہا، ہاں مولا میں بھی کچھ شعر کہتا ہوں۔ چوتھے امام نے کہا، جو مدینے والے کو خبر کر دو، ارے حسین کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، بشیر مدینے میں آیا، مدینے میں آ کر آواز دیتا ہے، اے مدینے والو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، ارے رسول کا نواسا شہید کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، مقتل کا جملہ ہے، جب یہ آواز کو جناب ابو حنفیہ نے، محمد بن حنفیہ نے سنا، اپنے خیمے سے باہر آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ محمد بن حنفیہ اس وقت علیل تھے، لیکن کسی سہارے چوتھے امام کے قریب آئے، اپنے بھتیجے کے عالم غربت کو دیکھا، ارے بیٹا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ چوتھے امام کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے اب جو بوسہ لینا چاہا، ارے سید سجاد طرف گئے، اے چچا، ارے میں زخمی ہوں، ارے دونوں چچا بھتیجا گلو گیر ہو کے رونے لگے، ارے بیٹا، ارے اتنے مصائب ہو گئے، میں مدینے میں موجود رہا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، مقتل کا جملہ ہے، جناب سید سجاد نے روداد کربلا بتائی۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت آیا، لٹا ہوا قافلہ جب وارد مدینہ ہوا،
وہ بیوی کہ جس کے سر سے چادر کو چھینا گیا تھا، جناب زینب اپنے نانا کے مزار پہ آئی، ایک مرثیہ پڑھا، اے نانا جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو کوئی سوغات لے کے آتا ہے، اے عزادار و ماتم کرنا، اے نانا میں بھی سوغات لائی ہوں، ارے حسین کے ارے اس خون بھرے کرتے کو رکھا، ارے نبی کے قبر میں زلزلہ، ارے ہائے حسین، اے زینب میں تمہارے ساتھ ساتھ موجود تھا، لبیک